ان الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ والسلام علی من اتبع بسنن حبیب اللہ اما بعد۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل بدعت کو میلاد کے یعنی جو اپنا ایک 12 ربیع الاول پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بنائی ہوئی بدعات کو ترویج دیتے ہیں، تو ان میں سے ایک بدعت جو کہ یہ قوالیاں بھی کرتے ہیں اور ساتھ ناچتے ہیں، اس کا نام وجد دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ 12 ربیع الاول کے علاوہ بھی جلسے جلوس کرتے ہیں تو ان میں ناچتے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کو نام دیتے ہیں کہ جی وجد ہے، وجد کی شریعت کے اندر اجازت ہے، یہ چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر بھی انہوں نے علامہ شامی رحمہ اللہ المتوفی 1252 ہجری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے۔ اچھا، علامہ شامی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، پھر ان کو بھی دیکھنا۔ کسی ساتھی کو اگر کوئی جس کے پاس میری ویڈیو پہنچتی ہے تو وہ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھے، یہ خاص کر اہل بدعت میں سے جو اپنے آپ کو سیفی حضرات کہتے ہیں، ان کی ذرا ویڈیو دیکھیں، وہ کس طرح آپ کو ناچتے اور قوالیاں وغیرہ یہ سارے کچھ کام کرتے نظر آئیں گے۔ اور اس کو افسوس یہ ہے کہ اس کو وجدہ نام دے کر اور اس کو شریعت کا حصہ سمجھا جاتا ہے باقاعدہ، اور اس کو بڑی ایسے سمجھو کہ عبادت کی حیثیت دی جاتی ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ فتویٰ شامی جلد نمبر 9 ہے، 9واں جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 656 ہے، کتاب الحظر والاباح۔ اس کے اندر فرمایا کہ وَعَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ كَرِهَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْجَنَازَةِ وَالزَّحْفِ وَالتَّذْكِيرِ فَمَا ظَنُّكَ عِنْدَ الْغِدَاءِ الَّذِي يَسُمُّونَهُ وَجْدًا وَمَحَبَّةً فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الدِّينِ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز کو ناپسند فرمایا 4 موقعوں پر۔ نمبر 1 تلاوت قرآن کے موقع پر، اور نمبر 2 جنازہ کے موقع پر، نمبر 3 لڑائی، چوتھا نمبر ذکر کے وقت۔ آگے خود فرماتے ہیں کہ پس تیرا گمان کیا ہے اس رفع صوت کے بارے میں، یعنی آواز بلند کے بارے میں، جس وقت گانا گاتے ہیں اس وقت وہ بلند آواز کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس کو صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ وجد کہتے ہیں۔ اور آگے خود فرمایا اس کا نام وجد کہتے ہیں کہ جی وجد ہے۔ فرمایا یہ مکروہ ہے اور اس کی دین کے اندر کوئی اصل نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس کی حیثیت دین کے اندر تو نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے صاف فیصلہ دے دیا۔ اب یہ قوالیاں کرتے ہیں اور اس کو دین کا نام دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے جو ناظرین ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا، ضرور اپنے رائے کا اظہار دیں گے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ کے نظریے کی انہوں نے کتنی مخالفتیں کی ہیں۔ ہم 5 مخالفتیں ان کی پیش کر چکے ہیں، آج یہ 6ٹھی مخالفت ہے جو کہ علامہ شامی رحمہ اللہ کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس مسئلے کے اندر اور اصل اگر دیکھیں تو اس کا نام تو انہوں نے چینج کر دیا ہے، وگرنہ حقیقت میں یہ باجے وغیرہ، یہ ناچنا، یہ ساری چیز ایک ہی زمرے میں آتی ہے، بس نام انہوں نے صرف تھوڑا سا چینج کیا ہے۔ نام کیا رکھا ہے کہ جی اس کا نام ناچنا ہے، اور ناچنا چونکہ یہ اپنے نفسانی خواہشات پہ ہوتا ہے، اور وہ جو ناچنا ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام وجد ہے۔ حالانکہ کوئی فرق نظر، آپ کوئی ویڈیو دیکھیں تو یہ گانا والی جو گانے گاتے وقت ناچتے ہیں اس میں، اور جس کا نام محبت اور عشق دیتے ہیں، اس دونوں ناچتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کا نام محبت کے نام پر اور اس کا نام گناہ کے نام پر، اس کا نام وجد ہے، اس کا نام ناچنا ہے۔ حالانکہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایسے سمجھو کہ لفظوں کا فرق ہے۔ کان کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات ایک ہی ہوگی، اسی لیے یہ تنازع لفظی کہا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے اور ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اہل بدعت کے جو بنائی ہوئی بدعات ہیں جن کو دین کا نام دیتے ہیں، رسومات ہیں، ان سے اجتناب کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ کی ہم نے آپ کے سامنے چھٹی مخالفت جو انہوں نے کی، اہل بدعت نے کی ہے، وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے۔ دعائے پروردگار سے اللہ تعالیٰ اسلاف کے طریقے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔